آج بتائیے کافی دو چار گولیاں چھوڑیں گے یہ گیس کی ویڈیو بناؤ ساتھ میں مجھے آ جائے گول پھیر لو دوسرا احتجاج کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اڈیالہ کے باہر آئیں گے. ابھی تک نہ آپ کے ایم این اے آئے ہیں، نہ سینیٹر آئے ہیں، اور نہ یہاں پہ ورکر آئے ہیں، اور نہ ہی مقامی کوئی لیڈرشپ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج واقع ملاقات کا دن ہے. آج ٹیوزڈے ہے اور آج 6 وکلاء کی ملاقات ہونی ہے اور اسلام آباد ڈارجہ بینچ کے فیصلے کے مطابق، جو کہ نہیں ہو رہی 24 مارچ 2025 کے بعد، اس فیصلے کے بعد. میرے ساتھ شمسہ کیانی ہیں، میرے ساتھ چودھری یونس صاحب ہیں، اویس یونس صاحب، اور ان کے نام ہیں، تینوں کے نام ہیں ہمارے لسٹ میں. ہم جا کے صبح 5 نمبر گیٹ پہ بتا کے آئے ہیں کہ آج لسٹ آپ کو موصول ہو چکی ہے، ہماری خان سے ملاقات ہے. بیرسٹر سلیمان صفدر بھی ہیں، راجہ سلیمان اکرم صاحب بھی ہیں، اور ظہیر عباس صاحب بھی ہیں. 6 لوگوں کے نام ہیں اور 6 لوگ ہی پہنچیں گے کیونکہ 2 بجے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ نے کل دیکھا ہے، آپ یہاں کی بات نہ کریں، آپ پوری دنیا میں کل دیکھیں. آسٹریلیا میں لوگ نکلے ہیں، یو کے میں لوگ نکلے ہیں، اور پاکستان میں 2 جگہ سے ہو کے آیا ہوں، آزاد کشمیر ہو کے آیا ہوں. یقین کریں کہ پوری عوام عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ جتنا ظلم، جبر، تشدد کر لیں، آج بھی آپ دیکھیں گے پورے جس طرح ہماری انسٹرکشن تھی، ہماری انسٹرکشن یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، ہر جگہ پہ، اور شام کو آپ کو خبر ملے گی ہر جگہ پہ لوگ نکلیں گے. لیکن میں صبح بنی گالہ سے چلا ہوں، ہر جگہ پہ پولیس کے دستے، فیمیل پولیس، پورے ایکسپریس ہائی وے پہ ہر جگہ پہ پولیس کھڑی ہے لوگوں کو روکنے کے لیے. اور میں یہ بتا دوں کہ کشمیر کا یوم اتصال تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم ہی کشمیر کی پالیسی. عمران خان کو کشمیر کا سفیر کہا جاتا ہے. ان سے ہم نے حساب لینا ہے جو 8 فروری کا یوم اتصال ہے، جو انہوں نے 25 کروڑ عوام کا ووٹ چرایا ہے. وہ آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کنسٹیٹیوشن کا کہ ہر پاکستان کے شہری کو آزادی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرے. اور اس پارٹی کے بارے میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، فارمر چیف جسٹس، جو کہ ہمارے سخت مخالف تھے، جنہوں نے ہم سے سمبل کا نشان لیا، اس نے بھی کہا کہ تحریک پاکستان، تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. لہٰذا ہم آپ سے پوچھیں گے پرائم منسٹر صاحب اور نائب وزیر اعظم صاحب، جو فارم 47 پہ 17 سیٹوں پہ آپ بیٹھے ہیں، عوام کا احتسال 8 فروری کو آپ نے کیا ہے. پاکستان کی عوام کا ووٹ چرایا، وہ سب سے بڑا احتسال آپ کا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم وہ عوام بدلہ لے گی. لہٰذا آج ہمارے سارے لوگ، پارلیمنٹیرین بھی آ رہے ہیں، اکٹھے ہو کے سارے آ رہے ہیں. علیمہ خان اور اس کی بہنوں کے آج ملاقات کا دن ہے. ٹھیک ہے، رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، لیکن وہ جہاں تک انشاءاللہ پہنچیں گے. لیکن لیڈرشپ 200 سے زائد جو ہے پولیس اہلکار یہاں پہ تعینات ہیں، جی اینٹی رائٹ فورس ہے. جی، تو آپ کی کوئی تیاری ہے کہ مزاحمت کریں گے؟ دیکھیں ہماری تیاری، میں کہتا ہوتا ہوں، ہم عدلیہ، ہماری تیاری ہے، ہمارے پاس قلم ہے. ٹھیک ہے، ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. آپ ان کے بیانات سن لیں، منسٹری آف انٹیریئر سے بیانات جاری ہو رہے ہیں کہ آپ نکل کر بتائیں، ہم دیکھ لیں گے. او بھائی، تم کیا ہمارے اوپر کیا لے کے آنا ہے؟ ہاں دیکھیں نا، دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں پورے اسلام آباد سے ہوں، آپ جا کے اسلام آباد دیکھیں، ہر جگہ پہ جس طرح کوئی جنگ کا سماں ہے. بھائی آپ ہمیں دیکھ لیں، سارے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چوری شدہ مینڈیٹ واپس کرو جو آپ نے 8 فروری کو چرایا ہے. 26ویں ترمیم جو آپ نے عدلیہ کی آزادی کو، جو عمران خان کہتا ہے کہ عدلیہ بھی اب ملازم ہو گئی ہے، یعنی آزاد نہیں ہے، وہ آزادی آپ نے چھین لی ہے. ہم یہ کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے عمران خان، اور یہ جنگ ہمارے اپنی نہیں لڑ رہا ہے، ہماری آئندہ والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن کی جنگ لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے انشاءاللہ. کارکنان اگر مزاحمت کرتے ہیں تو کیا آپ تاکید کریں گے ان کو مزاحمت جاری رکھیں یا کوئی کمپرومائز؟ دیکھیں میری بات سنیں، مزاحمت جو ہوتی ہے، ہم نے کہا کہ ہم ان کی مزاحمت کی مذمت کرتے ہیں. کیوں مزاحمت؟ ہم مزاحمت اس وجہ سے کرتے ہیں لوگ کہ یہ لوگوں کو، نہتے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ان کا وتیرہ رہا ہے خاص کر نون لیگ کا کہ یہ اپنے بندے اندر پلانٹ کر دیتے ہیں. عمران خان تو 96 سے یہ چلا رہا ہے تحریک انصاف، اور اس کا سلوگن بھی یہ ہے کہ یہ انصاف کی تحریک ہے. اور اس نے، عمران خان نے، سب سے بڑے بڑے جلسے پورے پاکستان میں کیے ہیں.
کہیں گملہ تک نہیں ٹوٹا. جو بھی مزاحمت کریں گے انہی کے لوگ اندر سے کریں گے. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں جہاں پہنچے ہیں, کوئی مزاحمت ہمارا آدمی نہیں کرنے والا. ہاں, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کا مینڈیٹ ہے وہ عوام کا واپس کیا جائے. اچھا نیل صاحب بتائیے گا کہ یہ جو آج احتجاج پر عین ترتیب دیا گیا ہے, کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میڈیا کی تھوڑی سی پالیسی جو تھی تھوڑی سی ناقص تھی یا کمزور تھی؟ کیونکہ مختلف ایریاز میں اگر دیکھا جائے, جو میری ذرائع کی خبریں یہ ہیں کہ مختلف ایم پیز اپنے علاقوں کو چھوڑ کے لاہور پہنچے ہوئے احتجاج کے لیے, اور اگر ان کے علاقوں میں جو احتجاج کرنا تھا, اگر ملک کی یہ احتجاج تھا, تو ان کے علاقوں میں احتجاج کو کون لیڈ کرے گا, اور جو لوگ وہاں پہ نکلیں گے ان کی سرپرستی کون کرے گا؟ اچھا, میں آپ کو تو پہلے بتا دوں کہ ٹھیک ہے 8 فروری کے بعد احتجاج زور پکڑنا چاہیے تھا, لیکن احتجاج کو اب لیڈ کون کر رہا ہے؟ احتجاج کو پیٹرن چیف بانی چیئرمین عمران خان لیڈ کر رہا ہے, اور وہ کبھی کسی کمپرومائز ڈیل میں نہیں جائے گا. عمران خان اندر سے بیٹھی اس نے کہہ دیا ہے کہ 5 اگست کو بھی نکلیں اور 14 اگست کو نکلنا ہے, کیونکہ 14 اگست کو آپ نے جغرافیائی طور پہ تو آزادی لی ہے لیکن غلامی سے نہیں لی, نہ اس جاگیردار سے نہ اس وڈیرا سے. آپ نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. اصل جنگ ہی وہ ہے. جب تک یہ 25 کروڑ عوام کے حقوق نہیں دیے جائیں گے, عمران خان کہتے ہیں یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے. تو لہذا یہ فکر نہ کریں. ہر تحریک, کسی تحریک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, تحریک ٹائم لیتی ہے. آپ کو یاد ہے عدلیہ کی تحریک 2007 میں شروع ہوئی, 2009 میں ختم ہوئی. تو جو لوگ تحریک چلاتے ہیں وہ تحریک جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے آبجیکٹیو کو لیا جاتا ہے. اور عمران خان 96 میں جب تحریک شروع کی تھی اس کے ساتھ کون تھا؟ اور 8 فروری کو عمران خان نے جس کا ٹکٹ دیا اس کا نام نہیں تھا, انہوں نے کہا عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے. یہ ہے جیت, اور انشاءاللہ یہ جیت ہوگی. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ میں ہم جیتیں گے. عوام کی جنگ ہے. سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ ورکر آس پاس میں موجود ہیں اڈیالہ جیل کے. جی, یہاں کی جو مقامی لیڈرشپ ہے ان کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں دیا گیا اور کوئی ایک جگہ کا مختص نہیں کی گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کس طرح سے احتجاج میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو سزائیں دی ہیں ابھی ہماری پوری پارٹی کو سزا میں, آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کا پوزیشن لیڈر احمد بچر, آپ کے نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر, آپ کے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر, پوری اسمبلی کے لوگوں کو انہوں نے سزا دے کے ان کو سب کو فارغ کیا. اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن جو 12 جولائی کا فیصلہ تو امپلیمنٹ نہیں کرتا ریزرو سیٹ پہ, وہ پھرتیاں دکھا رہا ہے. ادھر سے سزا ہو رہی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ انتظار کرے کہ سپیکر سے ریفرنس آنا ہے, وہ پہلے فیصلے کر رہا ہے, ڈی سیٹ کر کے الیکشن اناؤنس کر رہا ہے. اب اس حالات, اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2 دن پہلے 150 لوگوں کا 26 نومبر میں ایک لسٹ نکال دی کہ جی ان لوگوں کو اریسٹ کریں. تو اس حالات میں مقابلہ کرنا, اور ورکر کا ہمارا, عوام کا, پارٹی کا, جو اور عمران خان نے کہا ہے کہ اس حالات میں مقابلہ کر کے اگر میرے لوگ آئیں, تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ